بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل، میں ہوں ابراہیم بھٹا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی ضرور دیجیے۔ سب سے پہلے تو ہم خبر شامل کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شیر افضل مروت صاحب نے حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دیے جانے کے بعد اپنی جماعت کو سول نافرمانی کی تاریخ مؤخر کرنے کی تجویز دی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی کا قیام خوش آئند ہے۔ میں اپنی پارٹی کو تجویز دیتا ہوں کہ ہمیں سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنی چاہیے اور حکومتی کمیٹی کو موقع دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے مذاکراتی عمل میں دونوں فریقین مثبت کردار ادا کریں گے۔ سیاسی استحکام کے لیے مذاکراتی عمل انتہائی ضروری ہے۔ امید ہے مذاکراتی عمل کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ اس کے علاوہ مذاکرات کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا آج پہلا دور شروع ہوا ہے۔ حکومت نے اپوزیشن سے آئندہ اجلاس میں چارٹر آف ڈیمانڈ طلب کر دیا۔ اپوزیشن کی نمائندگی اسد کیسر صاحب، صاحبزادہ حامد رضا صاحب، راجہ علامہ ناصر صاحب نے کی، جبکہ حکومت کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، عرفان صدیقی صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب، علیم خان صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب اور نوید قمر صاحب میٹنگ میں شریک ہوئے۔ اجلاس کا آغاز مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعائے خیر سے ہوا۔ سپیکر ایاز صادق صاحب کا کہنا تھا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا عمل نیک شگون ہے اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ حکومت اور اپوزیشن کے جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، اللہ پاک ان کو کامیاب کرے اور ملک پاکستان کی اور پاک آرمی کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں کہ ملٹری کورٹس نے جو 25 شہریوں کو سزا سنائی ہے، اس پر یورپی یونین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کی سفارتی سروس سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں 21 دسمبر کو 25 عام شہریوں کو فوجی عدالتوں سے سزا سنائی گئی ہے، جس پر یورپی یونین کو تشویش ہے۔ یورپی یونین کے بیان میں کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں سے عام شہریوں کو سزا دینے کا عمل شہری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے سے متصادم ہے۔ پاکستان بھی اس معاہدے پر عمل کرنے کے لیے دستخط کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ یورپی یونین نے واضح کیا کہ شہری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کے آرٹیکل 14 کے تحت ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے خلاف کسی بھی الزام کے تحت مقدمے کی شفاف اور عوامی سطح پر ایک آزاد غیر جانبدار عدالت میں سماعت ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شہری کو مناسب اور مؤثر قانونی نمائندگی بھی حاصل ہو۔ یورپی یونین نے شہری اور انسانی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے کا حوالہ دے کر کہا ہے کہ اس میں یہ شرط بھی شامل ہے کہ کسی بھی شہری کے خلاف فوجداری مقدمے کا فیصلہ عوامی سطح پر سنایا جائے گا۔ بیان میں پاکستان کو تجارت کے لیے یورپی یونین کی جی ایس پی پلس حیثیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ جی ایس پی پلس حیثیت سے فائدہ اٹھانے والے ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ ان ممالک نے 27 بین الاقوامی معاہدوں پر رضاکارانہ طور پر عمل درآمد پر رضامندی ظاہر کی ہے تاکہ وہ جی ایس پی پلس حیثیت سے مستفید ہوتے رہیں۔ ان 27 بین الاقوامی معاہدوں میں شہری اور انسانی حقوق کا بین الاقوامی معاہدہ بھی شامل ہے۔ تو یہ تھی وہ نیوز جو
ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ملٹری کورٹ نے 25 شہریوں کو سزا سنائی ہے، اس حوالے سے یورپی یونین کا جو اظہار تشویش ہوا ہے، تو اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔